آج ہر پاکستانی کا دل فلسطینی بھائیوں کے لیے رو رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ یہ 7,000 لوگ جو شہید ہوئے ہیں فلسطین میں، اس کے خون کا حساب کون دے گا؟ اور جب بھی فلسطین کا ذکر آئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کشمیر کو بھول جائیں۔ اور آج 26 اکتوبر ہے، کل 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر 1947 ایک بہت بڑا دن تھا جب پاکستان کے دل کشمیر کے اندر ایک چھرا مار کر اسے 2 ٹکڑے کیا گیا، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر۔ پہلے آپ کو تاریخ یاد دلائیں گے، پھر ہمارے ساتھ ڈیفنس انالسٹ موجود ہیں، بریگیڈیئر مسعود احمد خان صاحب، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک رپورٹ دیکھیے تاکہ ہمیں یاد آ جائے کہ 27 اکتوبر 1947 کو کیا ہوا۔ جموں کشمیر پر بھارتی غیر قانونی قبضے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری کل یوم سیاہ منائیں گے۔ آج سے 76 سال قبل 17 اکتوبر 1947 کو بھارتی حکومت نے اپنی فوجیں کشمیر کے سرزمین پر اتار دیں۔ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز بھارت نے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کی لازوال داستانوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ان 7 دہائیوں میں کشمیریوں کو بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ لاتعداد جعلی پولیس مقابلوں میں بے شمار مظلوم نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں خواتین کا جنسی استحصال کیا گیا۔ دنیا کا طویل ترین لاک ڈاؤن، انٹرنیٹ سروس بند، کشمیر کے عوام بنیادی حقوق سے بھی محروم، لیکن اس کے باوجود کشمیری عوام کے حوصلے بھارتی ہر دھرمی کے آگے چٹان کی طرح مضبوط ہیں۔ بھارتی دہشت گردی سے خود بھارت میں بھی اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ مسلمانوں اور سکھوں پر بھارتی سرزمین تنگ کر دی گئی ہے، جبکہ کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما کا معاملہ ہو، یا پھر پاکستان میں بھارتی را کے جاسوس کلبھوشن کی گرفتاری، یا پھر قطر میں بھارتی بحریہ کے 8 جاسوسوں کو سزا، ان تمام واقعات نے بھارتی عالمی دہشت گردی کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی آج کشمیر پر قابض ہیں۔ اقوام متحدہ اور بہت سے عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے۔ مقبوضہ وادی میں بڑھتی عسکریت پسندی کی بڑی وجہ بھی ریاستی تشدد ہے۔ خطے میں امن و امان کی ضمانت مسئلہ کشمیر کا مستقل حل ہے، مگر نہ جانے عالمی طاقتیں خواب غفلت سے کب جاگیں گی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب بہت مشکور، شکر گزار، آپ اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ مائی فرسٹ کویشچن ٹو یو ہے سر کہ ہم کشمیر کے لیے جس طریقے سے آواز اٹھا رہے ہیں سر، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے؟ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے؟ کیسے کرنا چاہیے؟ اور کون سے چینلز پر اپروچ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں پوری دنیا میں لابینگ کرنی ہوگی۔ آج ہم روزانہ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم صرف 27 اکتوبر کو آگے صرف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ از دیٹ انف بریگیڈیئر صاحب؟ جی ہاں، بہت شکریہ طلع۔ دیکھیں جی، کوششیں تو رائٹ فرام 1947 سے، جب سے 27 اکتوبر کے بعد سے یہ کوششیں جاری تھی، اور اس وقت دیکھیں انڈین جو نہرو تھا اور گاندھی تھے، انہوں نے کمٹمنٹس دی ہوئی تھی، اور کنٹینیوسلی 1952 تک وہ لوک سبھا میں کنفرم کرتے رہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں جب یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس ہوئی، اس پہ بھی انڈیا نے اتفاق کیا تھا کہ جی اس پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوگی، اور اس میں 3 جو فریق ہیں، پاکستان، انڈیا، کشمیر کمیونٹی، یہ کریں گے۔ لیکن ود دی پیسج آف ٹائم اس سے وہ انڈیا مکر گیا اور پھر اس کو بائی لیٹرل ایشو بناتا رہا۔ لیکن پاکستان کی کوشش یقیناً یہی رہی ہے، اس کو مختلف فورم سے اٹھاتے رہے، لیکن ہم ڈسپائٹ دی بیسٹ ایفرٹ کہ ہم نے ڈفرینٹ فورم سے اٹھایا، لیکن وہ خاطر خواہ ہم لوگ کو جو فائدہ حاصل یا ہم توجہ مبذول کرانے میں ناکام رہے، کیونکہ اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی ہے۔ دیکھیں کہ آج کل کی دنیا میں سب لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی گیم کر رہے ہیں، تو اسپیشلی آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے تو ان کا انٹرسٹ ہے ریجن میں ہے، تو آج کل انڈیا ان کے بہاف پہ یہاں پہ پولیسنگ کر رہا ہے، تو وہ بھی اس طرف سپورٹ نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی اب وہ حالت نہیں رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غزہ کے اوپر جو UN سیکیورٹی کونسل میں جو کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے، اس سے جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل اور یونائٹڈ نیشن کی اپنی افادیت ختم ہو گئی ہے۔ تو ابھی مطلب ہو یہی سکتا ہے کہ آج تو ہم ڈفرینٹ فورمز پہ اٹھا رہے ہیں، OIC کے فورم پہ اٹھا رہے ہیں، یورپین یونین کے فورم پہ بات ہو رہی ہے، افریقن یونین کے فورم پہ بات ہو رہی ہے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو کمپیئر کریں وتھ ایسٹ تیمور، ایسٹ تیمور کا فوراً مسئلہ کا حل ہوا کیونکہ وہاں پہ کرسچنز میجارٹی تھی، تو لیکن انفارچونیٹلی یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے وہ جو انٹرسٹ ان کا نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب if you would allow me، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیلسٹائن کی جنگ میں ایون دو کہ حماس کا تعلق پیلسٹائن سے نہیں ہے سر،
لیکن پھر بھی حماس نے پیلسٹینینز کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اسرائیل پر حملہ کیا، اور پھر اسرائیل نے پیلسٹائن پر حملہ کر دیا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں سر 1947 میں بھی پشتون قبائل اٹھے تھے جو کشمیر میں بھارتی فوجوں سے لڑے تھے۔ کیا آج ہمارے پاس کوئی پشتون قبائل نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو کہ بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب مقبوضہ کشمیر میں دے سکے، جس طرح ہم نے 1947 میں بھی دیا تھا سر؟ کہ جی ابھی کسی اور باہر سے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کشمیری خود جو ہیں وہاں پہ ان کے اتنے ریزالو ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ پچھلے 1947 سے ابھی تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ کے قریب ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں، اور جس کو آپ کو پتہ ہے ڈریکونین لاز وہاں پہ ہیں، وہاں پہ اریسٹ ہو سکتے ہیں وداؤٹ اینی لیگل فارمیلٹیز ہے، ریپ اینڈ مولسٹیشن ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، یوز آف پیلٹ گنز ہے، اور وہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ڈیموگرافک امبیلنس وغیرہ وہاں پہ ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ کشمیری خود اسی کا جواب دیں گے۔ بیسیکلی دیکھیں یہ ان بلڈ اسٹرگل ہے وہاں کشمیریوں کی، حریت پسند آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو حماس نے کیا ہے ابھی جو اسرائیل کے ساتھ، اس سے یقیناً ایک میسج گیا ہے کشمیریوں کو بھی کہ وہ جس طریقے سے وہاں تو وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی ان کو ایک جواب دیں صحیح معنوں میں۔ آلریڈی کشمیری اپنے آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے جانیں قربان کر رہے ہیں، اب ڈسپریشن کشمیریوں کے لیے بھی ہے، تو وہ ابھی وقت آیا ہے کہ یہاں بھی اس سے بھی ایسا ایک جواب آ سکتا ہے۔ یقیناً آنا بھی چاہیے حضور، اٹس ہائی ٹائم۔ ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ کشمیر مقبوضہ کشمیر بنے گا پاکستان، لوگ کہتے ہیں کب کب کب، اللہ وہ دن جلدی لے کر آئے۔ حضور بھارت کا مکروہ چہرہ بریگیڈیئر صاحب بے نقاب ہو چکا ہے قطر کے اندر۔ آج ہم نے دیکھا 8 ان کے اہلکار جو سابق نیوی کے افسر تھے، جو ایجنٹ تھے رو کے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں، جس کے بعد حالات کشیدہ اور بھارت کا مکروہ چہرہ مزید بے نقاب۔ کینیڈا میں ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، جسٹن ٹروڈو نے خود اعلان کیا دنیا کے سامنے کہ رو کا ایجنٹ تھا جو سکھ رہنما قتل میں ملوث تھا۔ برطانیہ میں یہ ہو چکا، پاکستان نے 2020 میں کلبھوشن کو پکڑا۔ اب بھارت کا یہ مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے تو سر بے نقاب ہے، ایوری ون نوز کہ ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے انڈیا، لیکن اس کنٹری کو آخر لگام کون ڈالے گا؟ بہت سارے سیاسی تجزیہ کار بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو دوستیاں ہماری بڑھ جائیں گی، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دیکھیں جی یہ سارے نیشنل انٹرسٹ کی گیم ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ایون آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہے جب ہردیپ سنگھ نجر والا میٹر ہوا، اس کے بعد 5 آئیز والے بیسیکلی انفارمیشن دینے میں تو یونائٹڈ اسٹیٹ شامل تھا، جس میں انہوں نے کنفرم کیا اس میں انڈینز دے ور انوالو، اور سبسیکوینٹلی ابھی آپ نے جس طرح کینیڈا نے اسٹیپ لیا ہے، اسٹینڈ لیا ہے، وہ تو امریکن نے لائی ہے۔ اگر امریکہ کے کہنے پہ وہ تو پیچھے ہٹ سکتے تھے، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور امریکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، جو ان کی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، سب نے انڈیا کو کہا تھا کوآپریٹ ود کینیڈا، تاکہ وہ باٹم لائن تک جائیں کہ ایکچوئل ہوا کیا تھا۔ اور ابھی یہ جو قطر میں ہوا دیکھیں، یہ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوئی، دی نیکسس بٹوین اسرائیل اینڈ انڈیا۔ اب جس طرح ریلیشن ہے موساد کا اور را کا، اب دیکھیں یہ 7-8 بندے جو تھے ایکس فارمر نیول افیشلز تھے، ان میں 7 آفیسرز تھے، ایک سیلر تھا، تو اس کو یقیناً ان کو انسٹرکشن ملی ہوں گی را کی طرف سے کہ جو سب میرین وہاں پہ بن رہی ہے اس کے ساری انفارمیشن اسرائیل موساد کو دیں۔ تو یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اور عربوں کے لیے ایک میسج ہے کہ وہاں پہ دیکھیں دیر آر ملینز آف انڈین ڈائسپورا ہے اکراس مڈل ایسٹ میں۔ اب ان کو احساس ہوگا کہ کیونکہ دیکھیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن اس ایونٹ کے بعد ان کو احساس ہونا چاہیے، اور احساس ہوا ہوگا کہ انڈیا وہاں ان کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور انڈیا اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے۔ سر اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بلاک بہت زیادہ پاورفل ہے جو لگام ڈالے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں امریکہ اسرائیل کے ساتھ، برطانیہ اسرائیل کے ساتھ، انڈیا اسرائیل کے ساتھ، فرانس اینڈ جرمنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم رشیا، ایران اور چائنا کا جو بلاک ہے یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ اگر جواب دینے پہ آ گیا پیلسٹائن کو تو پھر پیلسٹائن کے اوپر جو ہے اسرائیل کو یہ ٹائٹ کر دے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ بلاک ہے حضور جو کشمیریوں کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہوگا اور انڈیا کو بھی ٹیون کرنے میں یہی بلاک کام کرے گا؟ سر پہلے بات یہ ہے کہ اس بلاک کے آنے سے پہلے ابھی وہاں ریجن میں ابھی دیکھیں کہ حماس لڑائی اکیلے لڑ رہے ہیں، اب حزب اللہ ابھی داخل صحیح معنوں میں نہیں ہوئے، وہ 5% ہیں، اور بھی البدر آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے عراق میں، اور اس کے علاوہ حزب اللہ کے اور فیکشنز بیٹھے ہوئے ہیں گولان ہائٹس کے اوپر،
इस्लामिक जहाद वाले हैं वेस्ट बैंक पे, अब इन्होंने एक्टिविटी जनरेट नहीं की। और फिर रिसेंटली आपने डेवलपमेंट देखी, हूतीस ने जो वहां से मिसाइल्स फायर किए हैं अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट इराक में और सीरिया में, तो ये डेवलपमेंट है। तो इसराइल के नाकू चने चबवाएंगे यही लोग। हिजबुल्लाह इज ए बैटल हार्डन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बहुत पावरफुल है और इनके पास फायर पावर बहुत ज्यादा है। और इसके लिए ये हो कि टू फ्रंट वार जो होगी ना इसराइल के लिए बहुत मुश्किल होगी। अभी जो कंक्लूजन अभी रिसेंट जो हमलों के बाद हुआ है, इसराइल अपने बल बोते पे कोई जंग नहीं जीत सकता है। अब पास में आपने देखा होगा कि 48 की वार थी, 67 की, 73 की वार जो थी वो बेसिकली अरब कंट्रीज के साथ थी। दिस टाइम देयर इज हमास, ए सिविल आर्म्ड फोर्स है, इर्रेगुलर मलेशिया है जो 25,000 टोटल इनकी स्ट्रेंथ है, इल इक्विप्ड है, बट दे आर हाईली मोटिवेटेड। इसी तरीके से हिजबुल्लाह वाले हैं, हुतीज हैं। तो जब ये शामिल होंगे तो इसके लिए बड़े मसाइल होंगे। और ये ब्लॉक जो अलायंस है जिस तरह आपने मेंशन किया है, रशिया और चाइनीज ने अपने तो नेवल शिप्स वहां रीजन में भेजे हुए एक मैसेज अमेरिका को देने के लिए। और हमास ने तो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ईरान का शुक्रिया अदा किया था। सर मैं यही सोचने मजबूर होता हूं ब्रिगेडियर साहब, ईरान फलस्तीनी भाइयों की मदद कर सकता है हमास के जरिए, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका देखें जी कुछ जिसमें पाकिस्तान यकीनन करेगा। आप जिस तरह देखें, पहले पाकिस्तान की तरफ से लोगों को बड़ा इसमें रिजर्वेशन थी, पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इनिशियल जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे वहां पे उन लोगों ने एक यूनानिमस इस पे रेजोल्यूशन या समझ ले इस पे बातचीत की गई थी और उसमें इतफाक था कि वहां पे मजालिम हो रहे हैं और इसके वहां पे जंगबंदी होनी चाहिए। 70 की दिहाई में हमारे फाइटर पायलट्स गए थे सर, हमारे 70 की दिहाई। हाँ बिल्कुल, हमारे 67 में भी और 73 में हमारे जहाज वहां पे लड़े थे। अभी वो हालात वो डिफरेंट है अभी, क्योंकि इंटरनेशनल डायनेमिक्स वेरी डिफरेंट है। यहाँ पे उन हालात से देख के चलना है कि यहाँ पे आपने मॉरल सपोर्ट देनी है या डिप्लोमेटिक सपोर्ट देनी है, वो मसाइल है। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ी कैटेगोरिकली जो पाकिस्तानी कौम का जो बयान हो सकता है वो वादे तौर पर जब उनके मुलाकात हुई फलस्तीनी एम्बेसडर के साथ तो वहां पे उन्होंने बात की है। और हमने भी यहाँ चीफ ने भी यही कहा है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ लूंगा कि आज जो हम जानते हैं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, उसके ऊपर भी सर एक मुझे आप अपना कमेंट दे दीजिए प्लीज। जी हाँ, देखिए उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो चीफ ने बात हाईलाइट की रिगार्डिंग टेररिज्म की। उन्होंने बात की है कि 2002 से हम लड़ रहे हैं, ऑपरेशन अल मैजान से स्टार्ट हुआ और रद्दुल फसाद जारी है। हमारी कामयाबी यहाँ थी, स्वात में भी थी, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान में थी, लेकिन तालिबान टेक ओवर करने के बाद से दोबारा ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई। लेकिन ही सेड कि हमारी डिटर्मिनेशन है, हम इसको मैनेज को खत्म करेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने हाईलाइट की रिगार्डिंग होस्टाइल प्रोपेगेंडा जो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बाय डिजाइन लोग कर रहे हैं, ताकि वो एक इस किस्म के जो र्यूमर्स हैं, फेक न्यूज है, नैरेटिव्स बिल्ड करा रहे हैं, तो डिवाइड दी रैंक एंड फाइल और इसी तरीके से नेशन को इंस्टिगेट कर रहे हैं, स्पेशली दोस्त लिविंग अब्रॉड। इनके बारे में यही चीफ ने यही कहा है कि जी हमारे जो एल्डर्स हैं, जो इंटेलिजेंसिया है, वो लोगों को एजुकेट करें। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन आर्मी चीफ की बड़ी अचीवमेंट है कि डॉलर नीचे आया है। लेकिन दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है गोल्डमैन सैक्स, जिसको कोट करते हुए ब्लूमबर्ग ने कहा है कि डॉलर जो नीचे आया है वो आने वाले इलेक्शन तक दोबारा ऊपर जाएगा। एक ब्रेक, तफसीलन डिस्कस करेंगे मईशत को, हमारे साथ रहिए।